اور واقعہ ہے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے، قرآن میں جو واقعہ ہے اس کی وجہ کیا بنی وہ وجہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں، اور بات بالکل درست بھی تھی، پیغمبر سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ ہر صحیح بات کہنے کی نہیں ہوتی، تواضع بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل یہ تواضع مارکیٹ میں شارٹ، بس میں سب سے بڑا ہوں باقی سارے، حالانکہ آپ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا، وہ جو کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا بیٹھ بیٹھ کے، وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط، مجھ سے اللہ کام لے رہا ہے، اس کا مطلب آپ سے تو کام لے ہی نہیں رہا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ اتنے بڑے، ان کی زبان سے یہ نکل گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں۔ بات صحیح تھی لیکن اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی، فرمایا موسیٰ جو کچھ علوم میں نے دوسروں کو بھی دیے ہیں جو آپ کو نہیں دیے، تو جاؤ آپ ایک بندے ہیں ہمارے فلاں فلاں جگہ پہ، سفر کر کے چلے جاؤ، وہاں ایک بندے سے آپ ملاقات کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں اللہ نے ان کو ایسی دی ہیں جو آپ کو بولو نا نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے چلے گئے، اور اللہ نے بتایا کہ اس کی نشانی ہے کہ مچھلی ٹفن سے نکل کے سمندر میں زندہ ہو کے چلی جائے گی، کچھ نشانی بتائی کہ کچھ ایسا ہوگا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو کہیں ایک جگہ کنارے پہ آرام کیا تو وہ مچھلی نکل کے زندہ ہو کے سرنگ بنا کے چلی گئی۔ اب جو ان کے خادم تھے نا وہ بھول گئے کہ ایسا ہوا ہے، اور صبح اٹھ کے پھر یہ آگے چلے، چلتے چلتے تھک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ بھائی دوپہر کا کھانا لے کر آؤ، اس سفر میں تو ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ پیغمبروں نے ناشتے نہیں کیے کبھی بھی، غدا کہتے ہیں 11 بجے کا کھانا، عربوں میں عادت تھی کہ 11 بجے کھانا کھاتے تھے دوپہر کا، پھر قیلولہ کر کے آرام کرتے اور رات کا کھانا مغرب کے بعد کھاتے۔ یہ تمام صحابہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ ناشتے کا لفظ قدیم عربی میں آپ کو ملے گا ہی نہیں، ناشتہ جو ہے نا گوروں نے انٹروڈیوس کروایا، یہ گوروں نے تعارف کروایا اس کا، سمجھتے نہیں ہو بات؟ یہ 2 ٹائم کھاتے تھے، اور گوروں نے صرف ناشتہ نہیں، گوروں نے ایسے کھانے ہمیں متعارف کروائے ہیں کہ ان سے ہماری صحتوں کی ایسی کی تیسی۔ مسلمان روٹی کھاتا تھا، گورے کے آنے کے بعد ڈبل روٹی کھا رہا ہے۔ اب بتاؤ روٹی نقصان دہ یا ڈبل روٹی؟ ڈبل روٹی۔ مسلمان روٹی کھاتا تھا، گوروں نے برگر متعارف کروایا، برگر پیزا یہ سب کہاں سے آئی ہیں؟ مسلمان لسی پیتا تھا، وہ واقعہ سنا لسی پیو لسی، اور گوروں نے کیا؟ کولڈ ڈرنک۔ تو صحتوں کے برباد کرنے میں گوروں کا بہت بڑا دخل ہے۔ وہ الگ بات ہے پھر وہی بتا بھی رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ، یہ ٹھیک ہے نا، خود ہی کہہ رہے چھوڑ دو یہ چیزیں، لیکن اب آپ نے ایسا چسکے لگا دیے کہ اب لوگ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، پیزے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کی خوراکیں 2 ٹائم ہوتی تھی، وہ شام کو چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانا، سموسے، یہ سب گوروں نے متعارف کروایا، مسلمان نہیں کھا، مسلمان 2 ٹائم۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ بتاتے تھے ہم تو ناشتہ جانتے بھی نہیں تھے کیا ہوتا ہے، 11 بجے کھا کے سوئے۔ اچھا گورے میں قیلولہ نہیں ہے، یہ قیلولہ چھڑوایا ہم سے گوروں نے ہے۔ ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آپ کو ملیں گے، قدیم مسلمان سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے تھے۔ گوروں نے جب ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو قیلولے کا لفظ اور قیلولے کی عادت مارکیٹ سے نکال دی۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو کچھ چیزیں ہماری وراثت میں تھی، ان کو لے لینا چاہیے۔ خیر اب عادی ہو گئے ناشتے کے، کر لیں آپ، منع نہیں ہے، لیکن پیغمبروں کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھک گئے ہیں، کیا لے آؤ؟ کھانا لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا اوڑے وہ مچھلی کھانی تھی، مچھلی تو ڈبکی لگا کے سمندر میں چلی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کیا کھا رہے تھے کھانے میں؟ فش۔ پیغمبروں کو اللہ غلط چیزیں بولو نا کیا ہو گیا نہیں کھلاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ
برگر لے آؤ بھائی، پاپے لے آؤ. پیغمبر بڑی سادہ اور اچھی خوراکیں کھاتے ہیں. ہمارے نبی کی خوراکیں دیکھ لو نا کیسی صحت والی. تو وہ کہا کہ وہ تو فش نکل کے کہاں چلی گئی ہے. اچھا جھینگا بھی آپ کو نہیں ملے گا، نہ کسی صحابی سے ملتا ہے کہ جھینگا کھایا ہو کسی نے، نہ کسی تابعی سے ملتا ہے. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا جو رائے ہے نا بہت مضبوط ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. بہت مضبوط رائے امام صاحب کی، کیونکہ مچھلی کھانے کا ہی تذکرہ ملتا ہے ہمیں. اس پہ دلائل میں دے چکا ہوں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. تو خیر قرآن میں بھی کہیں نہیں ملتا. یہ بات کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ مچھلی کے علاوہ، وہ آیت کا مفہوم کیا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. بہرحال اختلافی مسئلہ، اس میں شدت جائز نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے. ارے بھائی وہی تو جگہ تھی جہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ خضر کو تلاش کرو. وہاں گئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو مجھے نہیں ہیں، تو میرے پاس نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے وہ سیکھوں. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ ان چیزوں میں صبر نہیں کر سکتے. کیوں حضرت خضر نے یہ کہا؟ انہوں نے کہا میں کچھ ایسے کام کروں گا آپ صبر بولو نہیں کر سکتے. حضرت خضر کو پتا تھا یہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے اور یہ کوئی بھی غلط کام دیکھ کر برداشت بولو نہیں کریں گے. اور ان کے لیے یہی ہے، جو علماء ہوتے ہیں، جو واعظین ہوتے ہیں، جو امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ غلط کام دیکھ کر برداشت نہیں کرتے. تو آپ نہیں صبر کر سکتے. انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کسی کام پہ آپ نے اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے نا، تو میں جو کچھ کروں گا اللہ کے حکم سے کروں گا، آپ نے اعتراض نہیں کرنا ہے. چلو بھائی چلتے ہیں سر. تو سمندر میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھے، غریب آدمی کی کشتی تھی. کنارے پہ اترنے سے پہلے حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا، پھٹا نکال دیا اس کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتها لتغرقها، پبلک ساری ابھی ڈوب کے ہلاک ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے بچے ہیں. لقد جئت شیئا امرا، سمجھ میں آنے والی بات، یعنی کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ کو ایک دم یاد آیا. انہوں نے فرمایا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، بھائی اگر میں بھولے سے کوئی غلطی کر رہا ہوں تو اس پہ آپ مجھے مت پکڑیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب آرام سے چل رہے ہیں. آگے گئے، ایک لڑکا آ رہا تھا، حضرت خضر نے پکڑ کے اس کو مار دیا، یا تو گردن اڑا دی اس کی یا کس طریقے سے قتل کر دیا اس کو. حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس نوجوان نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا اور بلا وجہ ایک معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ بھی کام اچھا نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو پہلے ہی آپ کو بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے اب خود اپنی سزا ان کو بتائی. کہا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، بس اب میری سزا یہ ہے کہ اب میں نے اگر سوال کیا تو سزا یہ کہ آپ میرا راستہ جدا، یعنی مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیں بس. اب آگے گئے ہیں حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، ایک بستی میں گئے مسافر بن کے. ان لوگوں سے بولا بھائی ہم مسافر ہیں، تھوڑا سا ہمارا انتظام کر لیں کوئی کھانے پینے کا. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑے کنجوس قسم کے لوگ، مسافروں کا خیال بھی نہیں کر رہے. تو حضرت خضر نے دیکھا بستی والوں کی ایک دیوار تھی، گرنے لگی تھی نا، نقصان ہو جاتا، تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم مسافر ہیں، ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے، اور یہ کمبخت ایک نمبر کے کنجوس لوگ، تو اگر آپ نے ریپیئرنگ کا کام کرنا تھا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو ان سے کچھ پیسے ہی لے لیتے اس کے بدلے میں کہ بھئی میں دیوار ریپیئر کر کے دوں گا، لیکن کچھ ہمیں کیا دے دو، پیسے دے دو، تاکہ ہم کچھ کھا پی تو لیں، بھوک سے حالت ہماری خراب ہو رہی ہے. حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا اور آپ کا راستہ کیا ہو گیا جدا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، اگر صبر کر لیتے تو کچھ اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی اور کچھ واقعات آ جاتے. پھر حضرت خضر نے ان تینوں کی حکمتیں بیان کی کہ جو
کشتی تھی یہ غریب آدمی کی ہے جو سمندر میں بیچارے اجرت پہ مسافروں کو دائیں بائیں کرتے ہیں. آگے ایک بادشاہ ہے وہ کشتی کو غصب کر لیتا ہے ظالم, تو وہ عیب دار کشتی کو غصب نہیں کرتا. تو میں نے یہ کشتی اس لیے توڑی ہے کہ وہ عیب دار دیکھ کر اس کشتی کو واپس کر دے گا. اور وہ جو لڑکا ہے, یہ لڑکا جب بڑا ہوتا تو اپنے والدین کا سخت نافرمان بنتا, جبکہ والدین ان کے نیک اور صالح ہیں, پرہیزگار ہیں. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو موت دے کر اس کے بدلے میں ان والدین کو دوسرا بچہ دیں, اور وہ بچہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. ماں باپ تو سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ مر گیا, لیکن میں نے قتل اس لیے کیا اللہ کے حکم سے کہ اس کا نعم البدل اللہ ان کے اگر یہ زندہ رہے گا تو والدین کو بہت ستائے گا. اور رہا وہ جو بستی کا مسئلہ, دیوار کا, بستی میں اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے, اور ان یتیم بچوں کا باپ بہت نیک آدمی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ کیا ہے, وہ کیا ہے, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, دو لڑکے ہیں یتیم, ان کا والد نیک آدمی ہے. تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ خزانہ گر گیا تو یہ کنجوس قوم جو ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ تو سارے خزانے لوٹ لے گی. تو اللہ یہ چاہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, رب یہ چاہتا ہے کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچیں, ان کو پھر اطلاع ملے اور یہ خود اپنا خزانہ نکالیں. اب یہ بچے ان کے خزانے پہ قبضہ ہو جائے گا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا, اے موسیٰ یہ ان واقعات کی حکمت ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اس واقعے سے اسباق کیا ملتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے. اچھا دیکھو, حضرت خضر کے پاس نہ علم غیب تھا اور نہ کوئی طاقتیں, اللہ نے بتا دیا کہ ایسا کریں اور اس میں حکمت یہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے. اور حضرت خضر کا مقام حضرت موسیٰ سے زیادہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ بعض دفعہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں تو بعض دفعہ انسانوں سے بھی کام لے لیتے ہیں. کام کرنے والا اللہ ہوتا ہے. فرشتے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم, قلم کاتب کی مرضی کے بغیر دائیں بائیں نہیں ہوتا, لہذا لکھنے کی نسبت قلم کی طرف نہیں ہوتی, رائٹر کی طرف ہوتی ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں تکوینی امور. اس کائنات کو جب اللہ چلاتے ہیں نا تو کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں, کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا اللہ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق. تو یہ کام اللہ فرشتوں سے بھی لیتے ہیں, ان کو اختیارات نہیں دیتے. اسی طرح بعض دفعہ اللہ بعض انسانوں سے بھی لیتے ہیں مگر اختیارات ان انسانوں کے پاس نہیں ہوتے, لہذا وہ کام ان انسانوں سے مانگنا جائز نہیں ہے. جیسے ہم فرشتوں سے نہیں مانگتے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بارش فرشتہ تھوڑی دے گا, بارش کون دے گا؟ اللہ. ہاں وہ فرشتوں کے ذریعے دے دے. حضرت مریم کو جو بیٹا ملا اس میں جبریل کی قدرت نہیں ہے, قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جبریل تو ایک ذریعہ بنے ہیں, اسی وجہ سے جبریل سے کبھی بھی اولاد نہیں مانگی جاتی, یہ شرک ہے. اب کوئی کہے جبریل آپ نے مریم کو شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا تو مجھے بھی, میری تو بیوی بھی ہے, ہم دونوں صحت بھی ہیں, رپورٹیں بھی بالکل کلیئر آ رہی ہیں, سب کوئی بیماری بھی نہیں ہے, تو اے جبریل آپ ہمیں بیٹا دے دیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر, یہ شرک, کیونکہ جبریل کو بیٹا دینے کا اختیار نہیں ہے. تو اسی طرح خضر علیہ السلام کو بھی یہ اختیارات نہیں تھے بلکہ اللہ نے کسی خاص موقع پہ ان کو بتا دیا کہ یہ کام میں یہ حکمت ہے, آپ یہ کر دیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہوتا ہے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات بگاڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور بنا بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے غافل بولو نہیں. اب وہ دیکھو بچے کو مار کے چلے گئے, اور ماں باپ تو رو رہے ہوں گے, ہائے ہمارا چھوٹا سا بچہ پتہ نہیں کیسے مر گیا, ہائے ہائے یہ ہو گیا. ان کو پتہ نہیں بھائی اللہ نے آپ کے لیے یہ بہت اچھا, یہ بہت قتل بھی کر دیتے ہیں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو. اسی طرح وہ جو دیوار صحیح ہو گئی تو اب وہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں قوم کے لوگ, یار ہم تو ایک نمبر کے کنجوس, مگر ہماری دیواریں پھر بھی فری میں کیا ہو رہی ہیں؟ صحیح ہو رہی ہیں. تو تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو دیواریں صحیح ہو رہی ہیں اصل میں تم کمبختوں کے ظلم سے یتیموں کو بچایا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہ یتیموں کے لیے صحیح ہو رہی ہیں, ہر ایک کے لیے نہیں, ان یتیموں کے لیے جن کے والد نیک آدمی. پتہ چلا
آپ کے والدین اگر نیک ہیں یا آپ اگر نیک ہیں تو غیب سے اللہ کیسے آپ کے بچوں کے لیے انتظام کرتا ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ کیسے غیب سے انتظامات ہوتے ہیں آپ کے لیے؟ تو تقوی للہیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اللہ کسی کو بھی خضر بنا کے بھیج سکتا ہے. خضر کو نہ بھی بھیجے، خضر علیہ السلام تو انتقال ہو گیا، بہت سے کہتے ہیں زندہ ہیں، واللہ عالم. ہمارے پاس کوئی ان کی زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے تو پھر ان سے آپ پوچھ لیں جا کے. میری تو اب تک ایسی کوئی ملاقات ہو نہیں سکی. حضرت عیسیٰ کی حیات پر تو دلائل قائم ہے، حضرت خضر کی حیات پر کوئی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ کیسے غیب سے کیا کرتے ہیں؟ انتظام. کیسے اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظامات کیے؟ ان کی نیکی کی وجہ سے. تو آپ اگر نیک ہیں تو اللہ پتہ نہیں کہاں سے آپ کے غیب سے آپ کے بچوں کی مدد کرے گا. بچوں کی نہیں تو بچوں کے بچوں کی. تو یہ خاندانی اثرات نسلوں میں چلتے ہیں. تو یہ ہمیں اسباق ملتے ہیں. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور اس میں اور بہت سارے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، پھر وہ انشاءاللہ بعد میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.